السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ایک اہم مسئلہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور کن چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی، کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو آپ حضرات بغور مسئلے کو سماعت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یاد رکھیں کہ جو بتایا جاتا ہے کہ جو مسلمان عاقل بالغ ہو اور مالک نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو مالک نصاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو نصاب کہتے ہیں مال کے ایک مخصوص مقدار کو، اس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ تو اس مخصوص مال کا جو مالک ہوگا تو لہٰذا وہ مالک نصاب کہلاتا ہے۔ تو جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور مالک نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوا کرتی ہے۔ تو وہ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو یاد رکھے کہ 5 قسموں کے مالوں پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے، باقی اس کے علاوہ کسی پر نہیں۔ تو وہ 5 قسم کے مال کون سے ہیں؟ تو نمبر 1 ہے سونا، نمبر 2 ہے چاندی، نمبر 3 ہے کیش، نمبر 4 ہے مال تجارت، اور نمبر 5 ہے آپ کو یہ جانور۔ تو جانور جو ہے چونکہ اس زمانے میں اس طرح کے پر زکوٰۃ عمومی طور پر بنتی نہیں ہے، چونکہ جانوروں کے لیے شرط ہے کہ وہ جنگل میں ان کا اکثر جو ہے وہ چارہ جو ہے جنگل کے مفت چارے پر جو ہے ان کا گزارا ہوتا ہو۔ اور تو اب فی زمانے نہ اتنے جانور پائے نہیں جاتے کہ 40 بکریاں ہو جو سال کا اکثر جو ہے وہ جنگل کے مفت چارے پر ان کا گزارا ہوتا ہو، اور وہ 40 بکریاں ہو تب جا کے ان پر جو ہے ایک بکری زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن اتنی ساری بکریاں تو کسی کے پاس ہوتی نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ ان کو چارے جو ہے خرید کے باضابطہ ان کو چارہ جو ہے دیا جاتا ہے، یا پھر اپنی ہی زمین پر جو ہے خرچ کر کے وہ چارہ وغیرہ اگایا جاتا ہے اور اس کو جانور کو کھلایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس پر زکوٰۃ بنتی نہیں ہے۔ تو اگر جانوروں کو چھوڑ دیا جائے تو اب 4 ہی قسم کے مال ہے جس پر زکوٰۃ بنتی ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو وہ 4 قسم کے مال کون سے ہیں؟ تو وہی ہے کہ سونا، چاندی اور مال تجارت اور کیش۔ تو سونا ہو تو کتنا سونا ہونا چاہیے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو سونا آپ کو جو ہے سونا اگر صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، کیش نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، صرف اگر سونا ہے تو اس صورت میں ساڑھے 7 تولہ جو ہے سونا ہو جو ہے تب زکوٰۃ فرض ہوگی، اور وہ 7.5 تولہ سونا 1 سال مکمل آپ کے پاس ہو، یعنی سال کے اسٹارٹنگ میں بھی اور سال کے جو ہے آخر میں بھی۔ تو اگر بیچ میں اگر کہیں وہ گیا تو اس سے کوئی اتنا ہی فرق نہیں پڑتا۔ تو سونا جو ہے صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا ہونی ہے، اور اگر صرف چاندی ہے، باقی سونا نہیں ہے، کیش نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، تو اس صورت میں چاندی جو ہے 52.5 تولہ چاندی اگر آپ کے پاس ہوگی تو لہٰذا آپ جو ہے آپ جو ہے مالک نصاب ہوں گے، اور اس صورت پہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور 52.5 تولہ اگر چاندی نہیں ہے اور دوسرا کوئی کیش بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، اور مال تجارت بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور کیش ہو تو کتنا کیش ہو؟ کیش ہو تو اتنا کیش ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ اب وہ کیش میں جو ہے آپ کو وہ بھی آ جائے گا، جیسے آپ کہیں پہ آپ جو پیسہ جمع رکھتے ہیں، وہ بینک میں جمع رکھتے ہیں، وہ بھی جو ہے آپ کا شمار ہوگا، یا آپ جو LIC وغیرہ کھول کے رکھے ہیں، یا بچوں کے شادی کے لیے بہت جنے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، تو وہ پیسے بھی اگر 1 سال اگر ہو جائیں گے پورے تو لہٰذا ان سب پر بھی زکوٰۃ بنے گی۔ تو یہ کیش میں ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز کیا ہے؟ مال تجارت۔ تو مال تجارت کہتے ہیں کہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ نے بیچنے ہی کی نیت سے آپ نے خریدی ہو، اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو اپنے کوئی دکان میں جتنے بھی سامان لاتے ہیں دکان میں تو وہ بیچنے کے لیے لاتے ہیں تو وہ مال تجارت ہے۔ اسی طرح وہ پلاٹ
جو آپ نے بیچنے ہی کی نیت سے خریدے ہیں تو لہٰذا وہ جو ہے وہ مال تجارت ہے، یا کوئی گھر آپ نے خریدا جس کو بیچنے ہی کی نیت سے خریدے ہیں تو لہٰذا وہ مال تجارت میں آئے گا۔ لیکن اب جب یہ 4 چیزیں آپ سمجھ لیں گے تو بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے، بہت ساری چیزوں کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے گھر میں فریج ہے، گھر میں اے سی ہے، گھر میں کولر ہے، یا گھر میں جو ہے آپ کو دیگر سامان ہے، تو وہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ یہ نہ تو سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ کیش ہے، تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ جب ان 4 میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ تو زکوٰۃ انہی 4 قسم کے مال پر ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں، ہاں فریج ہے، کولر ہے، جو آپ نے بیچنے کی نیت سے لائے ہیں تو لہٰذا اس صورت میں زکوٰۃ اس پر بنے گی۔ لیکن چونکہ گھر میں آدمی جو رکھتا ہے تو اپنے یوز کرنے کے لیے رکھتے ہیں یہ، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اسی طرح آپ کے بائک ہے، کار ہے، تو یہ سب چیزیں آپ کے 4 میں سے نہیں ہیں، اور آپ کے یہ حاجت اصلیہ میں سے ہے یہ، تو یہ آپ کی ضرورت کے تحت آپ ان چیزوں کو کار وغیرہ رکھیں تو اس کو جو ہے حاجت اصلیہ میں ہے، تو لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ہاں لیکن یہ بھی بات رکھے کہ بہت جنے سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے پاس تو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو مجھ پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، لیکن یہ 7.5 تولہ سونا کا اعتبار کب ہے؟ جب کہ صرف سونا ہو، چاندی نہیں ہے، کیش نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو لہٰذا 7.5 تولہ سونا ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا کیش ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ ساری چیزوں کو اب جو ہے کنورٹ کر کے اس کو چاندی کا حساب ہوگا، یعنی کہ اگر سب ملا کے، جیسے ایک تو سونا ہے، اور اس سونے کو اگر ہم سونے کتنے کا سونا ہے تو لہٰذا وہ ان پیسوں کو ایڈ کیا جائے گا، اور جو چاندی ہے اس کو جو ایڈ کیا جائے گا، تو سب ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے، یعنی اتنا کیش ہو جائے سب ملا کے، تو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے تو لہٰذا وہ بھی مالک نصاب ہو جاتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کبھی یہ نہ سوچے کہ صرف 7.5 تولہ سونا ہی کا گنجائے، تو یہ 7.5 تولہ سونے کا اعتبار کب ہے؟ کہ جب صرف سونا ہو، چاندی بالکل ہی نہ ہو، کیش بالکل نہ ہو، اور مال تجارت بالکل، ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو اس صورت میں 7.5 تولہ سونا ہے۔ لیکن سب اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہے، یا پھر 2 ہی چیز ہے، جیسے سونا اگر آدھا تولہ بھی اگر سونا ہو جائے، ابھی چونکہ سونے کا ریٹ بہت زیادہ ہے، تو آدھا تولہ سونا بھی اگر کسی کے پاس ہو اور تھوڑی بہت چاندی بھی ہو، تو اس صورت میں دونوں ملا کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آدھا تولہ سونا اور تھوڑی چاندی بھی اگر ہو تو لہٰذا وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ کمپلسری جو ہے نکالنی پڑے گی۔ تو لہٰذا یہ ہے مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ کن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور کن چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، تو اس کا تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا دیا گیا۔ تو لہٰذا آپ تمام حضرات اس کو اچھی طرح سے بار بار سنیں اور سمجھیں اور اس پر جو ہے عمل کریں۔ السلام علیکم۔